اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر ہے الحمدللہ۔ اجازت ہو تو ہم پروگرام شروع کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے۔ یہ حضور کیا کہتے ہیں، جیسے ہائبرڈ ڈپازٹ پہ روم لیا جاتا ہے تو ابھی کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اس کے ہائبرڈ ڈپازٹ پہ لینے پہ چاہے 150 جو بھی ہو 1500 اس کا بھاڑا دیا جائے تو جائز ہے۔ رحیم ناسک سے میں بول رہا ہوں۔ کرایہ 150 جو بھی ہے آپ نہ دیں تب تک یہ جائز نہیں، کہاں تک صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، رب یسر ولا تعسر وسہل علینا وتمم الخیر یا کریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ تعالی۔ دیکھیں، اسلام میں جو معاہدے ہیں نا وہ لمیٹڈ جی۔ آپ اگر مثلا آپ کہہ دیں گے میں رہن کس کی کیا کہتے ہیں، رہن کس چیز کا نام؟ رہن اسی کا نام ہے کہ آپ کوئی چیز دیجئے اور اس کے مقابل میں کوئی چیز لیجئے جی۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ بھئی یہ چیز میں اس وقت تک آپ کی استعمال کروں گا جب تک کہ آپ یہ میری چیز واپس نہیں کریں گے۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ جو لوگ دیکھیے ہوتا کیا ہے، جو لوگوں نے مثلا جنہوں نے کہا ہے ان کا نظریہ کچھ اور تھا، مثلا کہ پیسے سے پیسے کیسے کما سکتے، پیسہ یا نہیں کما رہے جی۔ آپ گھر کا فائدہ آپ کسی کو دے رہے ہیں، اس کے مقابل میں ایک پیسے لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بزنس میں یوز کر لوں گا، جی ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا ہے، حرام کی کوئی چیز علت ہونا چاہیے۔ جی۔ ہمارے وہاں جو میں نے اسی لیے کہا کہ معاہدات ہے، جو شرعی معاہدے ہیں، شرعی معاہدے میں ایک رہن ہے۔ جی۔ رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ موٹگیج جس کو کہتے ہیں۔ جی ہاں۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ میں سید ساجد حسین جے پور سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی و مولانا صاحب کو السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام جو عرش سے فرش پر باحکم خدا آئے اور ان کی توبہ 2 ذی الحجہ کو قبول ہوئی۔ میرا یہاں سوال ہے کہ نبی اور پیغمبر جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، تو آدم علیہ السلام کی توبہ کس سلسلے میں قبول ہوئی؟ کوہی طور پہاڑ جو مصر میں ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے وہی آیا کرتی تھی؟ بتانے کی مہربانی کریں، خدا حافظ۔ یہ حضرت آدم کے سلسلے میں جو سوال ہے کہ دنیا میں تشریف لائے، توبہ کی، اور کس سلسلے میں؟ تو قرآن کہتا ہے، دیکھیے لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ سیدھے قدسی قرآن میں پڑھ لیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کہاں رکھا؟ زمین پہ تو رکھا نہیں، جی۔ رکھا اللہ نے جنت میں۔ اب یہ بتائیے جنت میں واجب و حرام کوئی چیز ہے؟ بے شک کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ کچھ بھی نہیں، جی تکلیف ہی نہیں ہے، جی۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب جنت میں رکھا تو وہاں ایک شرط لگا دی۔ شرط کیا تھی؟ پوری جنت میں جہاں چاہو جاؤ، کھاؤ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ چلے گئے اور جنت وہ درخت کا پھل بھی کھا لیا، تو قرآن ہی کہتا ہے بدت، اب ان کا لباس اترنا شروع ہو گیا۔ جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ دنیا میں جائیے، جبکہ خلقت ان کی دنیا ہی کے لیے ہوئی ہاں۔ تھی۔ جی ٹھیک ہے، یہ بات یہی نقطہ ہے جو آپ نے کہا جی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے لیے تو پیدا نہیں کیا تھا، جی پیدا کیا تھا زمین کے لیے، اور رکھا کہاں؟ جنت میں۔ جی اصل پیچھے اس کا بھی جواب ہمارے وہاں روایتوں میں آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کرتے ہوئے اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ اتنی دنیا میں بھیجا جہاں ہر طرف ایک تکلیف پریشانی ہے، کیوں یہاں بھیجا؟ کہا یہ اپنے ابا سے پوچھ لو۔ تو کہا کہ میرے بابا آدم کہاں اور میں کہاں، اتنا 100 سال کا فاصلہ، ہزاروں سال کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ یہ کام میں کر سکتا ہوں، تمہیں پوچھنا ہے میں تمہارے باپ کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہوں، پوچھ لو۔ جب جناب آدم کو اللہ نے لا کے سامنے رکھ دی، یہ پوچھو۔ جناب آدم سے جناب موسیٰ نے سوال کہ
آپ کیوں اس دنیا میں لا کے؟ تو انہوں نے کہا، جناب اعظم نے پوچھا کہ بیٹا آج جو یہ بات کر سکتے ہو نا، یہ جو پوچھ رہے ہو، جی اگر میں جنت سے باہر نہیں آتا تھا تم ہوتے ہی نہیں تھے جو آج سوال کر سکتے. بے شک جی اس لیے کہ جنت تو وہ جگہ ہے نہیں جہاں تمہاری نسل بڑھے گی، جی وہ تو دنیا ہی ہے. اور بیٹا جب مجھے اللہ نے پیدا کیا تھا زمین کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہاں کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ. جی تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ سن لیجئے. خدا وند عالم اتنا مہربان ہے جی کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس پہ بلیم لگائے کہ اس نے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا، جی جب کہ اللہ نے خود پہلے دن اعلان کر دیا تھا میں زمین میں خلیفہ بن. جی لیکن جناب آدم کو احساس نہ ہو کہ اللہ نے مجھے اس جگہ پہ کہا میں یہ جنت میں رہوں، لیکن اس بات سے دور رہنا. جی. اسی لیے آج جو ہمارا ایک بحث ہے کہ وہ جو نہیں تھی وہ نہیں ارشادی ہے، جی جس کو آپ ترک اولا کہتے ہیں، جی جس کو ہم ترک اولا کہتے جی. ہیں. ترک اولا ہی سبب بنا کہ اللہ نے ان کو اس جنت سے بھیج دیا دنیا میں. جی. اور آج ان کی دیکھیے جناب آدم کی فضیلت یہ ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس ترک اولا سے کے لیے اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ واپس ان کو اسی جنت میں لے گیا. بے شک جی. بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ دوسرا سوال جی. جو ہے جی دوسرا سوال تھا طور سینا کے بارے میں. جی طور سینا. جی آپ جانتے ہیں آج مصر میں ایک پوری جگہ ہے جی جو سینا کہا ہی جاتا ہے. جی وہاں ایک پہاڑ ہے جہاں وہی نازل ہوتی تھی جناب جی. موسیٰ کے اوپر. شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. علی جاوید عزیز صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. حج کا مہینہ زمانہ قریب ہے، کچھ سوالات ہے کہ حج کے کیا معنی ہے، عمرہ کیا ہے، عمرہ تمردہ کیا ہے، اور درمیان عمرہ تمتع اور حج تمتع کی کیا کوئی حاجی عمرہ مفردہ کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، شرعی مستطیع ہونے پر جو مسلمان حج نہ کرے، حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کفر کی موت مرتا ہے اور قیامت کے روز یہودیوں کے صف میں کھڑا ہوگا. اس میں کہ ہمارے علماء کرام، ذاکرین کرام اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں حج کا بیان نہیں کرتے نظر آتے، اور برادران اہل سنت کے میرے بھائی دوستوں نے کہا ہے کہ ان سے درخواست کرو کہ وہ فضیلت حج مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک اپنی حیات طیبہ میں 25 حج پیدل کیا ہے. اس حج کے مسئلے پر علماء روشنی ڈالیں اور حج بیت اللہ کا بیان زیادہ سے زیادہ بیان فرمائیں. شکریہ. خدا حافظ. حج قران ہر اس آدمی کے لیے ہے جو مکے سے 48 کلومیٹر دور چاروں طرف سے رہتا. جی جو لوگ بھی دور رہتے ہیں ان کے لیے حج تمتع ہے، جس کو حجت الاسلام بھی کہا جاتا. جتنے بھی دور مکے میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، دور رہتے ہیں، ان سب کے لیے ہم شیعہ فقہ کے مطابق یہ جو حج تمتع کرنا ہے. حج تمتع 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے. جی ایک عمرہ تمتع اور دوسرے حج حج تمتع. عمرہ تمتع یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مثال کے طور پہ ہندوستان سے جائے، تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جدہ گیا یا مدینے گیا. تو فرض کر لیتا ہوں میں مدینے گیا، مدینے سے اس کو مسجد شجرہ جانا ہوگا جس کو میقات کہا جاتا ہے. کہتے ہیں. جی میقات سے اس کو یہ احرام باندھنا ہے، یہ کہہ کے کہ اللہ میں عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ. یہ کہہ کے تلبیہ کہے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک بار تلبیہ کہے گا تو اس کا احرام بن جائے گا، منعقد ہو جائے گا. اب اس آدمی کو جانا ہے کہاں؟ مکہ جائے گا تو احرام پہنے ہوئے ہے. ہمارے پاس ہے کہ جب تک یہ مکہ نہ پہنچ جائے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تلبیہ کہے. جیسے ہی مکے کے گھر نظر آئے ویسے ہی تلبیہ کہنا بند کرنا ہو. اب تلبیہ بند ہو گیا اور جیسے ہی احرام پہنتے 30 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. وہ ایک تفصیل ہے جو اس کو اس وقت ذکر نہیں کیا جا سکتا. اب جب آپ مکے پہنچ گئے تو پہلا کام ہے طواف کرنا. 7 راؤنڈ کعبے کا چکر لگانے کو ہی طواف کہا جاتا ہے. حجر اسود سے شروع کریں، حجر اسود پر آئیں گے تو 1 راؤنڈ ہو جائے گا. اسی طرح 7 راؤنڈ جب مکمل کر لیں گے
تو آپ کو پھر مقام ابراہیم یا اس کے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز طواف پڑھنا ہوگا. جی. نماز طواف کے بعد آپ کو جانا ہے صحیح کرنے کے لیے. صحیح کیجئے صفا اور مروہ تک. جی. صفا سے مروہ جائیں گے تو 1 راؤنڈ، مروہ سے صفا آئیں گے تو 2 راؤنڈ، اور 7 راؤنڈ آپ جو ہے صفا سے شروع کیا تو مروہ پہ آ کے ختم ہوگا. یہ صحیح ہوگا. اس کے بعد تقصیر کرنا ہے، ناخن یا بال کاٹ کے آپ کا احرام عمرہ تمتع کا اتر جانا. اب آپ کو انتظار کرنا ہے 9 ذی الحجہ کا. جی. 9 ذی الحجہ جب آئے گی، جس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، اگرچہ مرمہ یوم الترویہ 8 کو ہی آپ کو شام کو نکل جائیں، جی. اور بہتر ہے کہ شام کو نکل جائیں، منا جائیں، اور منا سے پھر صبح میں یا دوپہر تک آپ کو 9 ذی الحجہ کو دوپہر سے لے کے مغرب تک میدان عرفہ میں قیام کرنا ہے، جس کو وقوف عرفہ بھی کہا جاتا ہے. جی. آپ وہاں پر اتنا وقت ظہر سے لے کر مغرب تک گزارنا ہے. وہ کر لیا، یہ حج کا آغاز ہے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. جی. لیکن یاد رکھیں حج تمتع کا احرام خود مکے سے اور حرم میں پہننا زیادہ بہتر ہے. جی. حرم میں آئیں گے آپ اور یہ نیت کریں گے کہ میں احرام پہنتا ہوں حج تمتع کے لیے واجب قربت اللہ، اور 9 کو آپ کو میدان عرفہ میں آنا ہے زور سے لے کے مغرب تک. پھر جب مغرب ہو گئی تو آپ نماز پڑھ کے، چاہیں یا نہیں نماز پڑھنا چاہتے تو آ جائیے مزدلفہ، ٹھیک ہے، جس کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں. وہاں آپ نماز پڑھیے، بہتر یہی ہے. اور وہاں توقف کیجئے، اگرچہ توقف ہمارے وہاں واجب کتنی دیر ہے؟ صرف اتنی دیر کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس تک. جی. صبح کی نماز کا جیسے ہی وقت ہوگا اس سے لے کر سورج نکلنے تک آپ کو مشعر الحرام میں رہنا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں وقوف مزدلفہ. جیسے ہی سورج نکل گیا اب آپ منا کی طرف کوچ کر سکتے. جی. آپ منا میں چلے جائیے یا منا میں چلے جائیے. وہاں پر پہلے دن 3 کام کرنا ہے. جی. پہلا کام یہ ہے کہ آپ جائیے شیطان کو پتھر ماریے، رمی کیجیے. جی. دوسرا کام ہے قربانی دیجیے. جی. تیسرا کام ہے تقصیر یا حلق کروا لیجیے. تقصیر کا بال کاٹنے یا ناخن کاٹنے کو حلق کہتے ہیں، ٹکلا مارنا. جی. جب یہ آپ تینوں کام 10 ذی الحجہ کو کر لیں گے آپ کا احرام حج اتر جائے گا. جی. اب آپ کو 2 دن اور رہنا ہے منا میں، 11 اور 12. جی. اور کام کیا ہے؟ صرف ایک ہی کام ہے، شیطان کو پتھر مارنا. جی. باقی کچھ تینوں شیطان کو پتھر مارنا اور کوئی کام نہیں ہے. جی. پھر اب جیسے ہی آپ یہ شیطان کو پتھر مار لیں گے، 12 تاریخ کو مار لیا، آپ نکل جائیے حرم کے لیے، واپس مکے آ جائیے. جب مکے آئیں گے تو آپ کو واپس طواف کرنا ہے. طواف کے بعد نماز طواف پڑھنا ہے، صحیح کرنا ہے. صحیح کے بعد پھر سے واپس آنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ طواف پھر سے کرنا ہے. جی. اور نماز طواف. جیسے ہی نماز طواف پڑھیں گے آپ کا حج منعقد ہو گیا، آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب عمرہ تمتع اور جو ہے اس کے درمیان، حج تمتع کے درمیان فقہا کہتے ہیں بہتر ہے کہ عمرہ مفردہ نہ کریں. جی. اس کے بعد عمرہ مفردہ کریں. لیکن ایسا بھی نہیں کہ کریں گے تو بالکل نہیں ہو سکتا. بعض فقہا کہتے ہیں ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کے درمیان کوئی اور عمرہ نہ کریں. عمرہ مفردہ حج تمتع کے بعد کر. جی. اور جو طواف النساء ہے، یہ تو کہہ دیا طواف النساء، جب دوبارہ طواف کرنے جائیں گے، جو دوبارہ طواف کریں گے وہ حج تمتع میں اس کو طواف النساء اور نماز طواف النساء کہا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میں پٹنہ سے بول رہی ہوں. ہم کو یہی پریشانی ہے یہ کہ ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہو پا رہا ہے اور بچے لوگ بھی صحت مند نہیں رہتے ہیں تو گھر میں ہیں تو، اور ہسبینڈ کا نہیں ہو رہا ہے باہر جائیں. ہم لوگ بہت دقت تکلیف ہو رہی ہے. ایک سامنے ایک لیڈیز رہتی ہے، ہم لوگ کو ہمیشہ نظر ڈالے رہتی ہے. ایک جوتی بولی کہ آپ کو مطلب دیا گیا ہے آگے نہیں بڑھیے. بچے لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں تو اس سے کیسے بچے، کیسے کریں کہ میرے ہسبینڈ باہر چلے جائیں، ہم لوگ تھوڑی خوشحالی زندگی جیے. الحمدللہ آمین. اور ہم کو بتائیے گا اس کا مسئلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. ہم پٹنہ سے بول رہے ہیں، رخسانہ خاتون. یہ بہن
معاشی طور سے پریشان ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں، لیکن جب اس طرح کی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے بر صغیر میں عام طور سے یہ کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس سلسلے میں آپ کیا دیکھیں فرماتے ہیں؟ میں روزی کے لیے بہت ساری دعا پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے جی ذکر کیا ہے، مفصل آپ نے بیان ہاں، کیا ہے۔ پھر سے ذکر کر دیتا ہوں، اور یہ کہہ چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کو روزی کی تنگی ہے تو آپ ضروری ہے کہ کیا کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ، اور دیکھیں گھر میں کہ کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرے۔ اب یہ آپ سن لیجئے، جو کہا کہتا ہے ہمارے وہاں کی انا انزلنا نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھیے، جی اور صبح میں جو ہے آپ سورہ یاسین پڑھیے، جی لیکن اس کے باوجود آج آپ کہہ رہے تو میں آپ کو ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے آیا ہے، اگر کوئی آدمی 211 بار یہ آیت پڑھے گا، سورہ شعراء آیت نمبر 19 جی یہ آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، 211 بار روز پڑھیے، اللہ آپ کی روزی میں بے حساب اضافہ کرے۔ انشاءاللہ۔ خوب، ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، اگر کوئی آدمی 400 بار 2 مہینے تک لگاتار یہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال اس کو عطا کرے گا۔ کون سی ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی واتوب الیہ۔ خوب، کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، ثواب الاعمال، صفحہ 59 جی 59، یہ آپ پڑھیں۔ اتنی ساری دعائیں ہمارے وہاں اسی لیے بتائی گئی ہیں جی تاکہ انسان اپنی روزی میں اضافہ کر سکے۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کر لیجئے، اللہ آپ کی روزی میں بے حساب اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ المستعان۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہاں سے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور ریڈی صاحب، میں نسرین خاتون نئی دلی سے بول رہی ہوں۔ میرے سوال یہ ہے کہ ہمارے جان پہچان میں سے ایک مولانا ہیں جو بہت چھوٹا سا مدرسہ چلاتے ہیں، میرے خیال سے 25-30 بچے ہوں گے، رینٹل لیے ہوئے ہیں۔ تو جو لوگ جن کے جو لوگ سبقے نکالے جاتے ہیں، جس سے دعائیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، اور جو امام زمانہ کا جو سبقہ ہے، ہمارے جان پہچان لوگ ایسے ہیں جو انہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا میرا حق ہے، میں انہیں نہیں دیتی ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ لینا چاہیے۔ اور ایک سوال اور یہ ہے کہ جنرلی میں دیکھتی ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی تاریخ میں کوئی بد، کوئی اچھی یا کوئی خراب ہے، اور کوئی کمر کا فرض، کوئی شوق و کمر ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ وضاحت کرے، شکریہ، خدا حافظ۔ مدرسہ ہے ان کی یہاں، وہاں صدقے کا پیسہ دے سکتی ہیں؟ دیکھیے، صدقہ للفقراء والمساکین، جی فقراء اور مسکین کے لیے، محمد زمانہ اسلام کا پیسہ اگر ہے تو آپ اس کو علم کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، مدرسے میں دے سکتے ہیں۔ جی لیکن مولانا کہیں گے میرا ہی حق ہے، تو مولانا جب فقیر ہوں گے تو ان کا تو ان کا حق حق ہوگا ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ ہاں، نجومیوں، جی، دیکھیے جی۔ کوئی دن جو ہے یہ کہ یہ فلاں وقت نحس ہے اور یہ فلاں وقت سعد ہے، جی یہ نجومیوں پر، ستارہ شناسی پر جی ڈپینڈ کرتا ہے۔ جی ائمہ ہمارے کہتے تھے یہ علم ہم ہی سے مخصوص ہے، بقیہ لوگوں کو علم نہیں ہے سر۔ پرفیکٹ علم نہیں، جی تھوڑا بہت ہوگا۔ جی اب آدھا نیم حکیم، خطرہ جان۔ جی یہ والی مثال یاد رکھیں، جی 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 ورنہ ہر دن کسی نہ کسی امام سے مخصوص ہے۔ بے شک۔ ایک جی مثال ہے، آپ فرض کر لیجئے، آپ جمعہ کا دن امام زمانہ علیہ السلام سے، جی جمعرات کا دن کس سے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ جی بقیہ اب جو مثلا دوشنبے کا دن ہے، امام حسن امام حسین سے ہے۔ جی اتوار کا دن ہے تو پھر یہ ساری جو ہے، تو اس میں بہت واضح بات ہے جی کہ آپ وہ جو چیز بتائی گئی ہے اس پہ عمل کیجیے انشاءاللہ المستعان۔ شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، میں محمد ڈیری سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، پہلے تو آپ سب کو بہت بہت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی معصومہ خم کی پیدائش مبارک ہو، اور دعا یہی کہ امام زمانہ کا اسی سال ظہور ہو، آمین یا رب العالمین۔ اور جاوید بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے، اگر کیا وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی، کہ جو زمانہ میں جو پنجاب میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ کچھ امام زادوں کی، سید زادوں کی خبریں ہیں، تو یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو سید تھے، یہ امام موسی کاظم علیہ السلام یعنی کہ امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ خبریں
یا امام رضا کے بیٹوں کی ہیں، اور جو وہاں کچھ جو قبریں ہیں وہ کچھ مردوں کی ہیں اور کچھ عورتوں کی ہیں. تو یہ پوچھا تھا کہ یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے بچوں کی ہیں یا امام رضا علیہ السلام کے بچوں کی. اگر ان دو سوالوں کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. اور دوسرا سوال یہ ہے جاوید ہے کہ ماشاء اللہ سے آپ کیا جو ون چینل پہ ماشاء اللہ سے بہت بہت لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، جو آپ لوگ اتنے اچھے اچھے پروگرامس لا رہے ہیں اور جو کنڈکٹ کرا رہے ہیں، جو آپ کرا رہے ہیں مسائل زندگی میں، جتنے مولانا آ رہے ہیں سب ماشاء اللہ سے نالجبل ہیں. ہر فرقے کا، ہر مسلمان، ہر فرقے کا آدمی ون چینل کو دیکھ رہا ہے اور دعا دے رہا ہے، اور دوسرے مذہب کے بھی لوگ ون چینل کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ میسج آف ہیومینٹی ہے. تو یہ سوال اس لیے بھی میں نے کیا ہے کہ بہت لوگ جو ہیں وہ آپ کی ون چینل کی تعریفیں کر رہی ہیں. بس دعا یہ کہ اللہ اس کو اور اس میں اضافہ کرے اور امام کا ظہور ہو. بہت بہت شکریہ ہم سب کی طرف سے. السلام علیکم. پہلے تو آپ کا جو دوسرا سوال نہیں بلکہ جو آپ نے یہ چینل ون کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، چینل ون آپ کا چینل، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے یہاں تمام اراکین چینل ون کی، تمام جو کیمرے کے پیچھے ہیں یا کہ منتظمین ہیں، ایڈمن ہیں، ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیغام انسانیت جو کہ پیغام اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پوری دنیا تک پہنچائیں. پیغام انسانیت ہے یہ آپ کا چینل ہے. بہت بہت شکریہ. اسی کو سراہتے رہیے اور دیکھتے رہیے چینل ون. جہاں تک کہ ان کا پہلا سوال ہے کہ سمانہ پنجاب میں جو قبور اولاد معصوم موسی کاظم علیہ السلام، جی یہ کس کی ہیں قبریں؟ ظاہراً امام رضا کے بھائی جی تھے، تو ساتوں امام کے جو ہے جی اولادی ہے، جی اور موسوی سادات ساری دنیا میں ہے. جی لیکن یہ بات دیکھیں، یہ جو شجرہ ہے اور مثلا سادات جو ہے، اولاد جو ہے، وہ یقینی بات ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو سمانہ میں بات کی جاتی ہے اولاد امام کی، وہ ساری جو ہے چیزیں کتنی اولاد کی بہت کلیئر نہیں ہے. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں امام زادے ہیں، جی ہمارے اوپر ان کا احترام کرنا واجب ہے، واجب ہے. جی اس سے انکار نہیں ہے، نسبت سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن باقی وہ تفصیل جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس. شکریہ. اگلا سوال. میرا نام آصف پاشا ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. تو بولنا یہ تھا، جن چینل میرا بہت ہی پسندیدہ چینل ہے، میں اس کو پابندی سے دیکھتا ہوں. اس کے اندر جو تسلسل الانبیاء کے جو قصے آپ لوگ دیکھ کر سیریل کے طور پہ، وہ پرسوں تک یوسف علیہ السلام کے جو کیریکٹر تھا آپ بتائیں، اس کے اندر جو ہے ریئل آدمیوں کو پیش کر رہے ہیں. لیکن اب جو نیا سیریل آ رہا ہے جو وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے، اس کا جو ہے گرافک سسٹم ہے، وہ گرافکس میں اتنا مزہ نہیں آ رہا. اگر ریئل کیریکٹر سے کر رہے ہیں تو ذرا اچھا رہیں گا. اسے ہماری ایک تجویز ہے. یقیناً جو ریئل کیریکٹرز کی بات ہوتی ہے وہ گرافک میں بات نہیں ہوتی ہے. آپ کا پیغام اور آپ کی خواہش ایڈمن تک ضرور پہنچا دیں گے. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی خواہش پوری کی جائے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام ابھیا رضوی ہے، لکھنؤ اتر پردیش سے. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. آپ کا مسائل زندگی صرف ایک پروگرام ہی نہیں بلکہ ایک بہت ہی اچھا مشن ہے علم کا، جس سے ہم سب کو خوب روشنی مل رہی ہے علم کی. ون ٹی وی بہت آگے جائے انشاءاللہ اور خوب ترقی کرے انشاءاللہ. میرے 2 کوشچن ہیں، پلیز اس پہ روشنی ڈالے تاکہ اس سے مطلب علم حاصل ہو اور کیا کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ. پہلا یہ کہ کیا ہے اور کن چیزوں پہ واجب ہے اور سال کی کس دن نکالنا ہے. اینڈ میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ حجاب سے ریلیٹڈ، کہ اگر ون ٹی وی پہ کوئی ایسا حجاب سے ریلیٹڈ مطلب لیڈیز کا پروگرام چلے، کئی سیریز اس کی آئے تو بہت زیادہ ہی ہم لوگ کو مطلب ہم لوگ کے لیے بینیفیشیل ہوگا، تاکہ ہم لوگ اس کو بہت اچھے سے پریکٹس کر سکیں. کیونکہ آج کل کیا ہے نا کہ موسٹ آف جتنی بھی شیعہ گرلز ہیں یا لیڈیز ہیں، دے آر ناٹ یوز ٹو ہے نا، تو وہ کیری نہیں کرتے ہیں، حجاب کیری نہیں کرتے صحیح سے. اور پلیز اس پہ بتائیے کہ حجاب کیا ہے اور اس کی مطلب بینیفٹ کیا ہے نا. تھینک یو اور بہت بہت شکریہ.
भेजा, प्लीज इस पे रोशनी डालिए और मौला अल्लाह आपको खूब कामयाब करे। इनका पहला सवाल तो खुम्स के सिलसिले में कि खुम्स क्या है और साल के किस तारीख में इसको अदा करना है। देखिए, खुम्स कहा जाता है पाँच माल के पाँचवें हिस्से को खुम्स कहा जाता है। और इंसान जो कमाता है, कमाई करने के बाद साल भर का खर्च निकलने के बाद जो बचत होगी उस पे क्या है, जो बचत है उस पे आपको पाँचवा हिस्सा 20% खुम्स में देना। उसका आधा हिस्सा इमाम के लिए और आधा सादात के लिए। खूब, ये है मुख्तसर खुम्स के बाद। अब आपको तय करना है कि पूरे साल में कौन सा दिन खुम्स का दिन होगा, जिस दिन आप हिसाब किताब करके जो भी बचेगा उसका 20% निकाल दें। इसीलिए याद रखें, खुम्स हमेशा बेनिफिट पे होता है जी, ठीक है, कमाई से जो आपकी बचत होगी उस पर होता है जी। बाकी जो चीज़ें हैं, मसलन ख़जाना मिल जाए आपको, ये गोता लगा के मसलन एक फ़र्ज़ के लिए मादन मिल जाए, मोती मिल जाए, अंबर मिल जाए, वो सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिरन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। शुक्रिया। दूसरा जो इनका मामला है हिजाब के सिलसिले में भी आपने मुख्तसरन इरशाद फरमाया, और यकीनन जो इनका ये सवाल है और इनकी सजेशन है हम एडमिन तक ज़रूर पहुंचा देंगे कि मुफस्सल जो है हिजाब के सिलसिले में हमारा प्रोग्राम हो, ताकि जो है हमारी जो ख्वार हमारी बहनें हैं जो इससे वाकिफ़ नहीं है, शायद वाकिफ़ नहीं है, वो वाकिफ़ हो जाएं और अच्छी तरह से इसको करें, इसके बेनिफिट क्या हैं वो जान सकें, और ये क्या हुक्म खुदा है या सिर्फ ये नुकसान और फ़ायदा वाली चीज़ है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह। देखिए, हिजाब जो है हकीकत में इंसान को जो है इफ़्फ़त के लिए, जी, पाकीज़गी के लिए, जी, मर्द औरत दोनों के लिए ज़रूरी। जी, वरना कुरान यूं ही नहीं कहता था कुल लिल मोमिनात यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, तो या इसी तरह मर्दों के लिए नहीं कहता अल्लाह के कि ईमान लाने वालों गुस्सु अब्सारको, अपनी आंखों को बंद झुका कर। तो पर्दा हकीकत में एक औरत की इज्जत, शरफ और बुजुर्गी है जी, और उसी तरह से उसकी इफ़्फ़त के बचाव भी है जी। और पर्दा आप जानते हैं, पूरा पर्दा ये है कि इंसान, एक औरत सिवाय चेहरे के और गट्टे के पूरा बदन छुपा ले, जी, ठीक है, ना महरम की नज़रों से। और वो चेहरा खुला रखे तो ये भी शर्त है कि मेकअप ना हो, जी, ताकि लोगों के अट्रैक्शन का सबब ना हो। शुक्रिया। अगला सवाल। हाँ मौलाना साहब, जावेद भाई, हमारा ये सवाल है कि जैसे जिसको शुगर है, रोज़ा नहीं रख पा रहा, तो उसका कुफारा क्या भिन्न चैनल पे दे सकते हैं? भैया हमारा जवाब जरूर देना। अच्छा ठीक है। माह मुबारक रमज़ान में, उससे कबल भी शाबान अल मुअज़्ज़म में भी मुफस्सल जवाब दिए गए, लेकिन हमारी बहन का सवाल है। पहले तो ये फ़र्क बता दें कि जो मजबूरी में बहालत उज़्र शरई में रोज़ा नहीं रखते हैं उसका कफ़ारा नहीं है, फ़िदिया है। तो ये हमारी बहन क्या इसको चैनल विन पे दे सकते हैं? देखिए, फ़िदिया जो है कब सिर्फ जो है फ़कीर है, जी, ठीक है, फ़कीर के फहरिस्त में विन नहीं आता। जी, इनको दे दे कि ये फ़कीर तक पहुंचा दे, वो एक दूसरे अलग को। मसला है। हाँ। जी, जी, और फ़िदिये में अनाज देना होता है, जी, 750 ग्राम हर रोज़े के बदले अनाज फ़िदिये में देना जी। पड़ता है। एक बात तो ये जान लीजिए। दूसरी बात ये कि हमारे वहाँ फ़िदिया उस आदमी के लिए है जिसका मर्ज़ ठीक होने का इम्कान हो, जी, जो कभी ठीक नहीं होता उसके ऊपर कोई फ़िदिया नहीं। उसके ऊपर हाँ मुस्तहब ज़रूर है, लेकिन फ़िदिया वाजिब नहीं है। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मैं हसन बोल रहा हूँ नासिक से। मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ा करते, मैं समझाता हूँ मगर वो रोज़ झगड़ा करते, इसके लिए कोई दुआ बताइए। अफसोस है कि बच्चे जो है, बच्चे माँ बाप की तरबियत के लिए और माँ बाप की इस्लाह के लिए सवाल कर रहे हैं कि माँ बाप ये सोचते नहीं कि बच्चों पे क्या गलत असर पड़ता है इसका। देखिए, यही तो बात है, ये नफ्सियात जो है, जो माशरे में बच्चा डेवलप होगा जी, उसमें कौन कौन सी बीमारी आएगी, ये माँ बाप को शायद एहसास नहीं है जी। वरना हकीकत में ये खुद यही नसीहत है बच्चे का कहना जी, ये जो कह रहा है जी, यही खुद इबरत के लिए काफ़ी है, माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए। अल्लाह कुरान में यूं ही नहीं कहता है नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ हर इंसान पर वाजिब जी। अब देखिए, कोई भी झगड़ा जब होता है तो हमें उसकी बेस की तरफ ज़रूर जाना चाहिए जी।
وہ بیس دور کر دے. جی. آج ماں باپ جو لڑ رہے ہیں تو ان سے واقعاً ان کو کسی ایک سے مشورہ کر لینا چاہیے. اگر بیماری ہے تو اس کا علاج کروا لینا چاہیے, کسی بڑے کو شامل کر لینا چاہیے. اور ایک شرعی علاج بتا دیتا ہوں, ہمارے وہاں ہے کہ آپ جب کبھی لڑائی جھگڑا ہو, غصہ آئے تو کیا کریں, ٹھنڈا پانی پی لیجیے, جی جگہ تبدیل کر دیجیے, جی ایک دوسرے کا سامنا نہ کیجیے, جی وضو کر لیجیے, جی دعائیں پڑھیے, اللہ کو یاد کیجیے, جی. خود بخود جھگڑا ختم ہو جائے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام نرجس خاتون ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص، کوئی انسان جنابت یا حیض کی حالت میں مر جائے تو اس مردے کو غسل جنابت یا غسل حیض بھی دینے پڑیں گے، یا صرف غسل میت سے ہی اس کا جنازہ پاک ہو جائے گا؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. علم میں تو نہیں ہوتا عام طور سے کہ انسان جس کی موت ہوئی ہے وہ حالت حیض میں تھا، یا حالت حیض کا تو پھر بھی علم ہو جاتا ہے کہ حالت جنابت میں تھا یا نہیں، لیکن 3 غسل دیے جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بعض ہمارے فقہا کہتے ہیں تداخل ہوتا ہے. جی. تداخل کا مطلب کیا ہے؟ کئی غسل واجب ہیں، جی. یہی غسل میت کروا دیں وہ کافی ہو سکتا ہے. جی. لیکن اگر کسی کو پتا ہے وہ کروا دیجیے، اس میں کیا مسئلہ؟ کوئی حرج نہیں اگر پتہ ہے تو. ہاں. جی شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، میں کرناٹک اسٹیٹ سے بات کر رہا ہوں. میرے سوالات ہیں پلیز. پہلا سوال یہ ہے، قبر کی پہلی رات آسانی سے گزرنے کے لیے ہم قبر میں جانے سے پہلے، یعنی جب تک ہماری زندگی ہے تب تک کون سے ایسے اعمال ہم بچا لائیں ہماری قبر کی پہلی رات آسانی سے کٹے. نمبر 2، قبروں پر ان کے عقیدے کے حساب سے آئیے اور قبر کے پھول وغیرہ چاہتے ہیں تو اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے، تو پھر بھی یہ دنیاوی رسم کر رہے ہیں، اس کا یہ کہاں تک ہے؟ شکریہ. خدا حافظ. ہم کیا کریں کہ پہلی رات جو قبر کی ہے وہ ہمارے لیے آسان. جی. اچھا. میں ایک بہت خوبصورت حدیث آپ کو سناتا ہوں. جی جی بسم اللہ. اور اس میں اس سوال کا جواب بھی ہے. جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ فرمایا کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے. بے شک. لیکن ایک لمبا سفر، موت ایک لمبے سفر کا نام ہے. اس لیے جو آدمی موت چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحفہ تیار آمادہ کرے تحفے کو. کتاب لب الالباب میں ہے یہ روایت. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا مجھے اجازت آپ دیتے ہیں کہ میں اللہ سے کہوں اے اللہ مجھے موت دے دے؟ جی. میں موت کی تمنا اللہ سے کروں. پیغمبر نے فرمایا کہ موت ایسی ہے جو ہر ایک کو آنے والی ہے اور ایک لمبا سفر ہے، لیکن اگر تم موت چاہتے ہو تو پہلے 10 تحفہ موت کے لیے تیار کرو. جی. پھر موت کے لیے مانگو جی. اللہ سے. اس سے کہا کیا تحفہ؟ فرمایا تحفہ ایک اسرائیل کے لیے، دوسرا تحفہ قبر کے لیے، جی. تیسرا تحفہ منکر و نکیر کے لیے، چوتھا تحفہ میزان کے لیے اور پل صراط کے لیے، اور میزان عمل تولنے کا، اور چھٹا تحفہ پل صراط کے لیے، ساتواں تحفہ دوزخ کے جو جیلر ہے، آپ کے جیلر تو نہیں، دوزخ کے دروازے بان کے لیے، اور اسی طرح جنت کے رضوان کے لیے تحفہ تیار کرو. اور ایک تحفہ میرے لیے اور ایک تحفہ خدا کے لیے. 10 تحفہ ہو گیا. جی. اب اس کی تفصیل سن لیجیے. جی. فرمایا اسرائیل کو کیا تحفہ چاہیے؟ اللہ کے رسول، اسرائیل کو کیا تحفہ چاہیے؟ فرمایا 4 چیز چاہیے. اسرائیل کو تحفے میں 4 چیز چاہیے. پہلا تو یہ کہ جن کا حق تم پر ہے سب کو راضی کرو. جن لوگوں کا حق تم پر نکلتا ہے ان سب کو راضی کرو. جی. یہ تحفہ کس کو چاہیے؟ اسرائیل کو چاہیے. دوسرا، جو نماز قضا ہو گئی ہے اس کو بھرو، قضا کرو. تیسرا، اللہ سے ملاقات کا شوق اپنے اندر پیدا کرو. اور چوتھا، پھر موت کی تمنا کرو. جی. یہ 4 تحفہ کس کو چاہیے؟ اسرائیل کو.
فرمایا 4 تحفہ تمہارے قبر کو بھی چاہیے. پہلے ہی تو یہ کہ چگلی چھوڑ دو, چگل خوری مت کرو. جی پہلا تحفہ کس کو؟ قبر کو چاہیے. چگل خور کو قبر کو پسند نہیں. جی دوسرے طہارت, استبرا جو ہے شاب کی نجاست سے. استبرا میں نے ایک روایت میں دیکھا کہ برزخ میں پہلی شب جی جو انسان کو کام آتا ہے وہ طہارت ہے. یہ جی تو یہ تحفہ قبر کے لیے تیار کرنا ہے کیا؟ طہارت, پیشاب کی نجاست سے طہارت. تیسری چیز تلاوت قرآن. چوتھی چیز نماز. اب ہمارے بھائی نے جو سوال کیا تو یہ 4 تحفہ تیار کرو. جی پہلا کہ آپ غیبت, تہمت, چغل خوری بند کرو, اور دوسرا طہارت, تیسرا جو ہے قرآن کی تلاوت, اور چوتھے نماز شب. 4 تحفہ جو منکر و نکیر کو چاہیے وہ کیا ہے؟ سچائی, جی صداقت, سچ بولو ہمیشہ, پھر غیبت نہ کرو, اور حق, سچ اور حق بولو, سچ بھی بولو اور حق بولو, اور تواضع سے کام لو. یہ کس کو چاہیے؟ منکر و نکیر. 4 چیز. میزان کے لیے 4 چیزیں کیا ہے تحفہ؟ فرمایا غصہ نہ کرو, جی پھر تقوی واقعی اختیار کرو, جی اور نماز جماعت پڑھنے کے لیے جاؤ, اور پھر فرمایا لوگوں کو نیک کام کی دعوت. صراط, بولے صراط کا کیا 4 تحفہ ہے؟ فرمایا خلوص, اخلاص, ہر کام میں خلوص سے, پھر خوش اخلاقی, اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کثیر, زیادہ سے زیادہ ذکر کرو, اور دوسروں کی تکلیف کو برداشت کرو. دوسرے اگر تمہیں ستائیں تو تم نہ ستاؤ, اس کو برداشت کرو. یہ پورے صراط کا تحفہ تھا. آئیے دوزخ کا 4 تحفہ. دوزخ کو 4 تحفہ کیا ہے؟ کہتے اللہ کے خوف میں گریا کرو, خوف خدا میں گریا کرو. پھر صدقہ مخفی, چھپا کے صدقہ, جی گناہ نہ کرو, اور ماں باپ کے ساتھ بڑی اچھی طرح خوش رفتاری کے ساتھ پیش آؤ. پھر آیا جنت کا جو ہے 4 تحفہ کیا ہے؟ سختیوں میں, دنیا کے اتار چڑھاؤ میں, دنیا کی مصیبتوں میں صبر کرو, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو, اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, جی اور وقف کے مال میں امانت داری نہ, وقف کے مال میں امانت داری نہ بھولو. اور پیغمبر کو کیا چاہیے تحفہ؟ پیغمبر نے کہا مجھے یہ 4 مجھ سے دوستی. پہلے تو رسول سے دوستی, میری سنت کی پیروی, تیسرے میرے اہل بیت سے محبت, اور چوتھی چیز بڑی غضب, زبان کی عفت زبان. اور جبریل کا 4 تحفہ کیا چاہیے؟ کم کھاؤ, کم سو, اور ہمیشہ اللہ کی حمد کرو, اور کم بات کرو. جی یہ کس کا تحفہ ہے؟ حضرت جبریل. ہاں. فرمایا یہ 10 تحفہ تم نے تیار کر لیا, اچھا نہیں, خدا کا تحفہ آ گئی. جی اللہ کا تحفہ 4 کیا ہے؟ امر بالمعروف, نہی عن المنکر, ہمیشہ لوگوں کے خیر خواہ بنیے, لوگوں کے خیر خواہ بنیے, اور ہر انسان سے, ہر چیز سے مہربانی سے پیش آئیے. اگر آپ نے یہ کر لیا, پہلی شب نہیں, قیامت تک کے آپ نے انتظام کر لیا. شکریہ بہت بہت آغا. آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں سوال کہاں سے. السلام علیکم جاوید بھائی, مولانا صاحب, میرا ایک سوال ہے. ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے, رخصتی نہیں ہوا ہے, کیا ہم جسمانی روحیت بنا سکتے ہیں کہ نہیں سکتے؟ آپ بتا دیجیے پلیز مولانا صاحب. السلام علیکم. شرن تو نکاح ہو گیا ہے, لیکن جو سماجی جاوید بھائی, جی آپ پھر رخصت کیوں نہیں کروا؟ جی یہ تو ظلم ہے ایک طرح سے. آپ حقیقت میں یہ عیب ہے. جی اسی لیے عرف جو ہے ہرگز اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جی کہ آپ نکاح پڑھ کے چاہتے ہیں کہ مثلا آپ اس کے قریب جائیں. نہیں, اگر یہی بات ہے تو ماں باپ کی عزت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. شرعاً آپ
اگر آپ اتنی شریعت کے پابند ہیں تو اس کو رخصت کرا لیجیے، بالکل ختم ہو گئی بات. پریشانی کیوں؟ جی لیکن آپ رخصت بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایسے معاشرتی کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ساری دنیا کے لوگ تھکے آپ. جی تو آپ یہ کام نہ کیجیے، جی بھلے شریعت الاؤ کرتی ہو. جی شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں پونے سے بول رہی ہوں. میرا نام ہبا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بنا وضو کے عقیق کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے ہمیں وضو کرنا پڑے گا؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. عقیق کی انگوٹھی کے لیے کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر آپ اسماء معصوم یا اسماء جلالہ لکھا ہے اور اس پر کچھ نہیں ہے تو بغیر وضو کے ٹچ نہیں کر سکتے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ حال ہی میں ہی کچھ مسئلہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے دوست سے بحث چل رہی تھی، جس میں جو ہے مولانا صاحب نے کچھ غلط کہہ دیا تھا. کچھ تو مسئلہ چل رہا تھا اس پہ، کافی ٹائم ہو وقت تو بیت چکا ہے اس کو، لیکن میرے دوست سے بحث چل رہی تھی کہ مولانا نے غلط کہا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کے سروں پہ امامہ ہوتا ہے ان لوگوں کو اگر وہ غلط بھی بولتے ہیں یا غلط کرتے ہیں تو ان لوگوں کو غلط نہیں بولنا چاہیے. تو کیا مولانا صاحب یہ صحیح ہے؟ کیا معمم انسان کوئی غلط بات بھی کرے تو اسے دیکھیے جی یہ تو بہت واضح بات ہے جاوید بھائی کہ غلط کو غلط کہنا کوئی عیب نہیں ہے. جی لیکن جی خطائے بزرگان گرفتن خطا، بے شک جی بزرگ کی غلطی پکڑنا ہی آپ نے کس سے غلطی نہیں ہو سکتی معصوم امام سے. تو آپ اگر کوئی مثلا اس طرح کی چیز ہو گئی ہے اور وہ علیحدگی میں جا کے بات کر لیجیے. اگر وہ متوجہ ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جی وہ تو خود ہی متوجہ ہو گیا، جان گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، جی تو خود ہی ندامت کا اظہار کر دے گا. لیکن آپ خاص طور سے آپ کو کوئی چیز غلط لگ رہی ہے، ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو، جی وہ ایک الگ چیز ہے. جی بہت ساری چیزیں مجھے غلط لگتی ہے لیکن وہ غلط نہیں ہے. تو مجھے غلط لگنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ غلط ہو. جی اور آپ اگر کوئی چیز کسی کو بھی ٹوکنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان طریقہ آپ ڈھونڈ لیجئے کہ آپ ذلیل نہ کریں. آپ عزت اور احترام سے اسے جا کر بات کر کے اس کو متوجہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میں کیا کہتے ہیں حسین مدراس سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب ایسا کوئی دعا یا عمل بتائیے جس سے کیا کہتے ہیں میں بھاڑے پہ رہتا ہوں تو میرا خود کا گھر ہو جائے یا روزی میں اضافہ ہو جائے. ذاتی مکان کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے. میں نے اپنے بزرگوں سے مجرب عمل سیکھا ہے کہ جناب زینب کی زیارت پڑھی. بی بی کی زیارت بہت مؤثر ہے. بے شک جی. جس آدمی کے پاس گھر نہیں ہے اس کو گھر ملنے کے لیے زیارت جب پڑھ چکے تو کہیں بی بی آپ نے اسیری کا درد برداشت کیا ہے، اے بی بی مجھے اسیر نہ ہونے دیں. آپ یقین جانیں ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جو زیارت پڑھے گا اللہ بہت جلد اس کو گھر کا انتظام کر دے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام فاروق ہے. میں بھنڈی بازار میں رہتا ہوں. مجھے نیند کی کافی دقت ہے، اس وجہ سے میں نے رات کو سوتے میں نیند کی گولی کھانا شروع کیا ہے. صرف نیند کے لیے، یہ کوئی نشے کے لیے نہیں کھا رہا ہوں. تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو گولی ہے یہ مطلب میرے کو حرام اس میں ہوگا یا ٹھیک ہے میرے لیے؟ ان کو ایک تو سائیکولوجیکل پرابلم ہے یہ، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ نیند نہیں آتی ہے، اور ان کی آواز سے لگ رہا ہے کہ اتنی عمر بھی نہیں ہے ان کی اتنی، یہ پریشانی ہے، کچھ اسٹریس میں ہے، تو اس کا علاج کرائیں. ورنہ آغا میں یہ بتا دوں کہ نیند کی گولی مسلسل لینا جو ہے یہ صحت کے لیے مضر ہے. یہ تو یہ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ڈاکٹر نے لکھا ہے تو حرام تو نہیں ہے. ڈاکٹر نے انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ڈاکٹر نے اگر ڈاکٹر نے لکھا ہے تو آپ کے لیے حرام نہیں ہے. جی لیکن مشورہ تو آپ کو ڈاکٹر سے لینا چاہیے. جی بالکل، آپ علاج کرائیے. اور یہ جو ہے عام طور سے اگر ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ نہیں دیا ہے تو اس کی عادت ترک کیجیے اس کو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ناظرین کرام اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں.